بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. آج کل ہندوستان میں ایک چیز کچھ عرصے سے مروج ہو رہی ہے جو علامہ جزری نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں 751 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 833 میں آپ کا وصال ہوا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بھاپ لیا ہوگا، تبھی اس کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ وراغی شدت بکاف وبتا کشرککم وتتوفا فتنتا. اس شعر کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن علامہ جزری نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھتے ہوئے سنا ہوگا. کچھ قرآن نے اس کی طرف توجہ دے دی کہ کاف اور تا میں ہا کی بو آنے لگے لوگوں سے، اور ہر زمانے میں فصیح اللغات رہے تو انہوں نے اس کی تصحیح کی طرف اشارہ فرمایا اور کتابیں بھی لکھی. تو اس کتاب میں کسی موضوع پر ہے، کہیں پر ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ اے قاری قرآن، صفت شدت اختیار کرو کاف اور تا میں، بشدت و کاف و بتا. ہاں، یعنی کاف اور تا میں صفت شدت کا اہتمام اور التزام کرو. کشرککم وتتوفا فتنتا، جس طریقے سے تم کاف اور تا میں، کشرککم کے کاف میں اور تتوفا کے تا میں اور فتنتا کی تا میں جب اجتماعین کا فعل ہو جائے یا تعین ہو جائے تو اس موقع پر صاف صاف اور واضح طور پر ادا کرو کہ ایسا نہ کہیں تم سے کہیں ہا کی بو آنے لگے. ورنہ اگر توجہ نہیں کریں گے، التزام نہیں کریں گے صفت جہر کی، تو تتوفا فتنتا ہو جائے گا، جس کو علامہ قاری محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب بیان بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی یأتو کا بالکل صحیح پڑھتا یأتو کا ہو جائے گا یأتو کا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ابدال حرف بحرف سے جو ہے معنی بدل جاتے ہیں اور مقصود حل نہیں ہوتا ہے. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ آپ لوگ جہاں پڑھیں پڑھاویں اور جو حضرات سمجھ رہے ہیں، جو قرآن سمجھ رہے ہیں، اس پر توجہ دیں کہ صفت شدت کی رعایت کی جائے گی، صفت حمز کی رعایت نہیں کی جائے گی. تو اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچنے والا ہے. اور یہ کیا ہے؟ خاتمۃ الکتابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتمۃ الکتاب. وقد تقوى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. أبياتها قاف وزاي في العدد
من يحسن التجوید يظفر بالرشد. بس کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اے قاری قرآن، بے شک مکمل ہوئی میری نظم جو میں نے قراء کے سامنے پیش کیا. اب آپ لوگ عالم میں بتائیے یہ تقضا جو کہا ہے یہ کس باب سے آئے گا؟ یہ اصل میں تھا تقضا، خلاف قیاس اس کو یا سے بدل دیا آخر والے بات کو، اور یا کو یا میں ادغام کر دیا تو ہو گیا تقضا. تو بے شک تحقیق کی مکمل ہو گئی میری نظم جو ہم نے پیش کی. منا لقاری قرآنی تقدیمان، جو میری جانب سے قاری قرآن کے لیے ہدیہ ہے. تقدمہ ہدیہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ابیات و قافوں و زائن فی العدد من یحسن تجوید یظفر بالرشد. کیا ہے اس کے معنی؟ اس کے اشعار قاف و زا ہیں، عدد ہے. قاف و زا کے عدد جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ قاف کے عدد 100 اور زا کے عدد 7. کتنا ہوا؟ 107. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابیاتها 100 و 7 فی العدد، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اس کا عدم ترجمہ کر لیجیے، ہو سکتا تھا. لیکن حضرت کے لیے ضرورت شعری یہی تھی کہ آپ اس کو قاف و زائن طلبہ کے ذہن کو فعال بنانے کے لیے، تاکہ اس کو آئندہ سوچنے کے لیے اس کو آپ نے ضرورت شعری کی بنیاد پر اور شعر کی قبلیت و عادیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو قاف و زائن فرمایا. ٹھیک ہے؟ 107. اس کے بعد پھر من یحسن التجوید، جو تزیین کرے تجوید کی، یا تجوید میں جو تزیین کرے، مزین کرے، حسن و خوبی کے ساتھ پڑھے، تو کیا ہوا؟ یظفر بالرشد، کامیاب ہوگا ہدایت کے ساتھ. کامیاب ہوگا، کامیابی ملے گی ہدایت کے ساتھ. تو یہاں 107 اشعار چاہیے. اب آگے پڑھیے. الحمد للہ لہا ختام ثم الصلاة بعد والسلام علی النبی المصطفى محمد وصحبہ ذوی الہدى. تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. شکر ہے کہ اسی رسالے کی اختتام ہوا، اسی رسالے کا اختتام ہوا الحمدللہ. پھر صلاۃ ہو اور سلام ہو بعد تحمید، یعنی تحمید کے بعد صلاۃ ہو اور سلام ہو. اب ختام کا لفظ سمجھنا ہے. ختام کے معنی مضبوطی کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک مٹی کو بھی کہتے ہیں جو برتنوں میں استعمال کی جاتی ہے وہ مٹی، تاکہ برتن محفوظ رہے. بیک سائڈ میں جو لگاتے ہیں اس مٹی کو لا کے، تو کہ اس کی تزئین بھی بڑھے اور اس کی خوبصورتی بھی بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ مضبوط رہے. یہی وجہ ہے کہ جو مہرے لگاتے ہیں وہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کاغذ کو، کہ جس کاغذ پہ ہمارا خط ہوتا ہے مہر لگا دیتے ہیں، مزید مضبوط بھی ہوتا ہے، مزین بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے مضبوط بھی ہو گئی، مزین بھی ہو گئی، اور حضرت کے قلم سے جو باتیں لکھی گئی ہیں الحمدللہ کیا پوچھنا ہے. آگے بڑھیے. علی نبی المصطفیٰ محمدہ، نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
माक़ब से इसका ताल्लुक़ है, दरूद और सलाम हो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बरगुज़ीदा हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तारीफ़ किए हुए हैं, और आपके असहाब पर और तमाम हिदायत वाले पर। हालांकि 107 नहीं, ये अशार 109 है जी कुल टोटल। तो ये कैसा इख्तिलाफ वाक़ हुआ है मालूम है? जब किताब को बताया गया है, इसमें दिया कि नहीं दिया है, किताब में 107 अशार है, किताब में 109 अशार है, मगर 2 शेर जायद है। यही 2 शेर जायद, क्योंकि पहले भी तहमीद और तस्लिया की बात आ चुकी है किताब के शुरू में, और बाद में भी ये कलमी नुस्खा कहीं से गड़बड़ हुआ है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया है, जो अल-मिकल फिक्रिया फी शरह मुक़द्दिमतुल जज़रिया, उन्होंने फरमाया कि ये उनके शागिर्दों में किसी ने वो मुकर्रर लिख दिया है, इसलिए 109 अशार हो गए हैं, वरना बस वो कह के ख़त्म कर दिया जाता, वही 107 जहाँ पूरा हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।